منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا سب سے اہم گواہ عارف نجمی تھا۔ عارف نجمی گندمی رنگت کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ نشستوں و خاصتوں مستعد اور چاقو چوبند نظر آتا تھا۔ اس کی شخصیت میں متاثر کن تھی۔ وہ اس وقت خوشنما پتلون اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک بینکر تھا۔ وہ ایک مقامی بینک میں کیشیئر کے عہدے پر کام کرتا تھا۔ عارف نجمی کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ نجمی کی رہائش قریبی اپارٹمنٹس بلڈنگ میں تھی اور اس کی فلیٹ کی کھڑکی سے وہ مقام بڑا واضح نظر آتا تھا جہاں مقتول فرید کی لاش پڑی ملی تھی۔ نجمی کی گواہی کو زیادہ اہمیت اس کیس میں اس حوالے سے بھی تھی کہ وہ ایک طرح کا عینی شاہد یعنی چشمدید گواہ تھا۔ اس نے اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں سے موقع واردات پر ایک سنگین کارروائی ہوتے دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد عدالتی کارروائی شروع ہو گئی۔ عارف نجمی نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا تو وکیل استغاثہ پرجوش انداز میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ آج وہ معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے اس گواہ کی مدد سے آج کیس کا پاسا پلٹ کر رکھ دے گا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کا آغاز کچھ اس انداز سے کیا: نجمی صاحب، آپ کو وہ رات تو اچھی طرح یاد ہوگی جب فرید نامی اس بھکاری کا قتل ہوا تھا جس کے کیس کی کارروائی اس وقت عدالت میں ہو رہی ہے۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا: جناب، میں اس رات کو بھلا کیسے بھلا سکتا ہوں؟ میرے لیے تو وہ رات قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ غالباً آپ کے پیٹ میں شدید نوعیت کی گڑبڑ تھی اور غالباً نہیں، یقیناً وکیل صاحب، گویا قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ بس کیا بتاؤں میں، اس رات تو میں بیڈ روم اور واش روم کے درمیان پھیرے ہی لگاتا رہا تھا۔ واش روم کے ذکر پر یاد آیا، وکیل استغاثہ نے مکارانہ انداز میں کہا: آپ کے واش روم کی کھڑکی میں سے وہ جگہ بڑی واضح نظر آتی ہے جہاں مقتول بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ بالکل نظر آتی ہے جناب، گواہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا: وقوع کی رات آپ نے اپنے واش روم کی کھڑکی سے ایک سنگین اور سنسنی خیز منظر دیکھا تھا؟ عارف نجمی نے ایک مرتبہ پھر جھجری لی اور سہمے ہوئے لہجے میں بولا: جی دیکھا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے وہ رات کا کون سا پہر تھا؟ میرے خیال میں وہ رات کا آخری پہر تھا۔ وقت کے بارے میں کوئی آئیڈیا؟ صبح کے 3:30 یا زیادہ سے زیادہ 4 بجے ہوں گے۔ وکیل استغاثہ کی آواز میں سنسنی خیزی بڑھتی چلی گئی۔ نجمی صاحب، اس رات آپ نے کون سا سنسنی خیز منظر دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا۔ اتنا کہہ کر گواہ نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا: میں نے دیکھا کہ یہ شخص مقتول کے اوپر جھکا ہوا تھا اور بڑی بے دردی سے اس کو گردن سے دبا رہا تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ وکیل استغاثہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے اور خاموش ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے جرح موقوف کی تو عدالت میں سناٹا سا چھا گیا۔ اپنے دانش میں وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کی مدد سے میرے موکل کو فرید کا قاتل ثابت کر دیا تھا۔ ان لمحات میں وہ بڑا مطمئن اور مسرور دکھائی دے رہا تھا، جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر فارغ ہوا ہو۔ لیکن صرف گواہ نجمی ہی کے کہہ دینے سے میرا موکل مجرم ثابت نہیں ہو جاتا تھا۔ ابھی میری باری باقی تھی اور میں نے پچھلے چند روز میں نجمی کی حال اور ماضی پر بڑا کام کیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں دلائل کے اتنے ڈٹرجنٹ موجود تھے کہ میں نجمی کو دھو کر بے سود اور ادبوا کر سکتا تھا۔ میں نے جیسے اجازت لی اور وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ عارف نجمی متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ اس کا نفسیاتی رد عمل تھا۔ اگر وہ اپنے بیان اور دلائل میں پکا ہوتا تو اس کے چہرے پر تذبذب کے بجائے ایک خاص قسم کا اعتماد نظر آتا۔ بہرحال میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور بڑے منفرد انداز میں اپنی جرح کا آغاز کیا۔ نجمی صاحب، کیا آپ کی بیوی کا نام عالیہ ہے؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور جواب دیا: جی ہاں۔ آپ کی شادی کو کم و بیش 2 سال ہوئے ہیں؟ جی لگ بھگ اتنا ہی عرصہ گزرا ہے۔ ابھی آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے سوالات اتنے سادہ اور غیر متعلق تھے کہ وکیل استغاثہ کے علاوہ جج بھی مجھے سوالیہ انداز میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے حیرت امیز الجھن مترشح تھی، تاہم اس موقع پر اس نے کسی قسم کی مداخلت مناسب نہ جانی اور منتظر نگاہ سے میری جانب دیکھتا رہا۔ میں نے جرح کے زاویے کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کے پیش کردہ گواہ عارف نجمی سے سوال کیا: نجمی صاحب، کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل ہے؟ آبجیکشن یو آنر۔ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں اپنا احتجاج نوٹ کرایا۔ انصاف کی کرسی پر پراجمان معزز شخص نے سوائے نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا: اعتراض کی وضاحت کریں۔ وکیل استغاثہ نے جج کے استفسار کے جواب میں جوش بھرے لہجے میں کہا: وکیل صفائی نے نہ جانے کس انداز کی جرح کر رہے ہیں۔ زیر سماعت کیس کا معزز گواہ کی اہلیہ اور اس کی خوبصورتی سے کیا تعلق ہے؟ بیگ صاحب، آپ وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب عالی، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، اس کیس کی سماعت کے دوران ابھی تک میری جانب سے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا گیا جو کسی بھی حوالے سے غیر متعلق ہو، اور میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی
پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، وقت آنے یا ضرورت پڑنے پر میں اپنے اس دعوے کو سچا ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ جج کے چہرے پر سنسنی خیز تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، گویا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استغاثہ کے گواہ مسٹر عارف نجمی کی اہلیہ عالیہ کا حسن اس کیس میں کوئی نہایت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی یور آنر، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، موصوفہ کے حسن و خوبصورتی کو اس کیس میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مناسب موقع پر میں اس امر کی وضاحت کروں گا۔ اوکے۔ جج نے فیصلہ کن انداز میں مجھے دیکھا اور حتمی لہجے میں بولا، بیگ صاحب یو میں پروسیڈ۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر مجھے الجھن کے آثار نظر آئے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی گواہ کی بیوی کے حسن کا ایک بھکاری کے قتل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ دیگر حاضرین عدالت بھی شش و پنج کی کیفیت میں گھرے دکھائی دیے۔ میں نے ان کے حال پر چھوڑ کر گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نجمی صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ میرے سوال نے سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے انجان سے لہجے میں پوچھا، کون سا سوال؟ عالیہ کی خوبصورتی کی ویریفیکیشن والا سوال۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درست لہجے میں کہا، آپ کا تعلق بینکنگ سے ہے۔ ویریفیکیشن کا مطلب تو بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ سمجھتا ہوں، وہ کھاجانے والی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، لیکن یہ بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ میری بیوی کی خوبصورتی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں کہ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا سوال نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ڈھنگ کا سوال اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو میں نے پوچھا ہے، لیکن افسوس کہ آپ کا اعتراضی جواب اس کو بے ڈھنگا بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور جہاں تک ہاتھ دھو کر آپ کی بیوی کی خوبصورتی کے پیچھے پڑنے کا تعلق ہے تو میں نے لمحاتی ڈرامائی توقع کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے ایسا کوئی شوق ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ البتہ مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی اہلیہ کا حسن آپ کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو میرے مسائل کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وکیل صاحب، وہ خاصے کڑوے لہجے میں بولا، آپ اپنی توجہ زیر سماعت کیس پر مرکوز رکھیں تو اچھا ہے۔ جب تک مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل جاتا، زیر سماعت کیس کی کارروائی کو آگے بڑھانا ایسا ہی ہوگا جیسے کسی مردے کو وینٹیلیٹر پر رکھ کر اس کے لواحقین کو باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ ان کا پیشنٹ ابھی زندہ ہے۔ جج نے ہمارے مباحثے میں شامل ہوتے استغاثہ کے گواہ سے کہا، مسٹر نجمی، آپ بالکل واضح الفاظ میں ڈیفینس کے سوال کا جواب دیں۔ عارف نجمی ایک لمحے کے لیے شش و پنج کی کیفیت میں نظر آیا، پھر سے جی کڑا کر کے کہہ دیا، ہاں یہ سچ ہے کہ عالیہ حسین و جمیل عورت ہے۔ تھینک یو مسٹر نجمی، میں نے تیز آواز میں کہا۔ اب اس بات سے تو انکار نہیں کریں گے کہ آپ کی سسرال نیو کراچی میں ہے، کالا اسکول کے قریب۔ یہ ایک حقیقت ہے، وہ جلدی سے بولا، اس سے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دریافت کیا، جیسا کہ آپ نے پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں تصدیق کی ہے کہ آپ کی شادی کو کم و بیش 2 سال ہوئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق جب آپ کی عالیہ سے شادی ہوئی تو آپ کی رہائش سمر آباد کے علاقے میں تھی۔ کہیں میری یہ معلومات غلط تو نہیں ہے؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ اس وقت عدالت میں فرید مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور میرے فاضل دوست معزز گواہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ سراسر زیادتی والی بات ہے۔ زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ میں نے براہ راست وکیل استغاثہ سے پوچھ لیا، اور زیادتی کون کر رہا ہے؟ معزز عدالت کے قیمتی وقت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وکیل استغاثہ نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی قصے کہانیوں کی وجہ سے وقت برباد ہو رہا ہے معزز عدالت کا۔ پھر وہ روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بولا، یور آنر، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ وکیل سپاہی کو ہدایت کی جائے کہ وہ اپنی جرح کو زیر سماعت کیس تک محدود رکھیں۔ اس سے پہلے کہ جج مجھ سے کچھ کہتا، میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کا منہ توڑ جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں بڑی خوبصورتی سے اپنی جرح کو منطقی انجام کی طرف لے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے بار بار کے اعتراضی نعرے اس اہم کارروائی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ پھر میں نے جیسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ کیس اس وقت انتہائی سنسنی خیز موڑ پر ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ اگر وکیل استغاثہ اسی طرح مداخلت فرماتے رہے تو پھر یہ کیس 2-4 پیشیاں اور بھی کھینچ سکتا ہے۔ جج نے سنجیدہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر گمبھیر انداز میں بولا، بیگ صاحب ذرا جاری رکھیں۔ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، مسٹر نجمی، شادی کے وقت آپ کی رہائش سمر آباد میں تھی یا نہیں؟ تھی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کا گھر چلڈرن پارک کے سامنے تھا، ہاں یا نہ؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرے گھر کے سامنے بچوں کا پارک تھا جس میں صرف فیملی والوں کو آنے کی اجازت تھی، اور اگر کوئی شخص فیملی والا نہ ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو اسے پارک کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا تھا، اسے گیٹ سے باہر ہی روک دیا جاتا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟
نہیں, اس نے گردن نفی میں ہلائی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل یہی صورتحال تھی. جواب دینے کے بعد اس نے ہاتھ کی پوئی سے اپنی پیشانی پر آنے والے پسینے کو صاف کیا. پھر سہمی ہوئی نظروں سے اس طرح مجھے دیکھنے لگا جیسے میں موت کا فرشتہ ہوں اور جلد ہی اس کی روح قبض کرنے والا ہوں. میں نے اس کی نظروں کے تاثر کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا سوال کیا. مسٹر نجمی, آپ کے پڑوس میں ڈرائی کلینر کی ایک دکان تھی جس کے مالک کا نام انتظار علی تھا. آپ انتظار علی کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے, روزانہ آپ کی اس سے الیکس لیک ہوتی تھی. جی ہاں, میں انتظار علی کو جانتا ہوں, اس نے اس بات میں جواب دیا. میں نے بیک گیئر لگایا اور اس تقاضا کے گواہ سے دریافت کیا. نجمی صاحب, آپ کی شادی کو لگ بھگ 2 سال ہوئے, لیکن مجھے پتا چلا کہ آپ شادی سے پہلے بھی نیو کراچی کے چکر لگاتے رہتے تھے, خصوصاً کالا اسکول کے قریب اس گلی کے جہاں آپ کی ہونے والی سسرال واقع تھی. تو اس میں ایسی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا. شادی سے پہلے اپنے سسرال میں جانا آنا کوئی جرم ہے؟ سسرال نہیں, میں نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا. ہونے والی سسرال ایک ہی بات ہے. وہ بڑے ہوئے انداز میں بولا. آپ میرا جرم بتائیں. جرم بتانا یا ثابت کرنا اور اس جرم کی سزا سنانا معزز عدالت کا کام ہے, میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. میں تو صرف اپنے موکل کی وکالت کرتے ہوئے اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ لگ بھگ بدتمیزی کے انداز میں بولا. تو آپ اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے میرا ٹرائل کیوں لے رہے ہیں؟ کیا مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ میں نے نہایت ہی معتدل انداز میں کہا. مسٹر نجمی, میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کسی شخص کو قصوروار یا بے قصور قرار دینا معزز عدالت کے اختیار میں ہے, اور یہ میں سمجھے کہ میں یہاں آپ کا کسی قسم کا کوئی ٹرائل وغیرہ کر رہا ہوں. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا. اس کی بے چینی اور اضطراب مجھے بہت ہی محسوس کر رہا تھا. میں دراصل بڑی خوبصورتی سے دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز میں اسے کھڑیڑ کر ایک بند گلی کی طرف لا رہا تھا, اور میں اپنی کوشش میں 100% کامیابی سے پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھا. اس کے سوال کے جواب میں نے بڑی رسان سے کہا. مسٹر نجمی, نیو کراچی اور آپ کی سسرال کا حوالہ دے کر میں در حقیقت آپ سے ایک امر کی تصدیق چاہ رہا ہوں. آپ تو خامخواہ گھبرا گئے جیسے آپ کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو. وہ اس طرح انداز میں میری طرف دیکھنے لگا, پھر اپنے بدن کے وزن کو ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کرتے ہوئے قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوا. آپ اس امر کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں؟ اس امر کی کہ آپ کی سسرال والی گلی میں پرچون کی ایک بڑی سی دکان تھی جس کا نام شاہ کریانہ اسٹور ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. اس اسٹور کا مالک سمد شاہ اسی اسٹور کے اوپر رہائش پذیر ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. اس نے اس بات میں گردن ہلائی. میں نے اسے چکر دینے کے لیے سوالات کو تھوڑا تبدیل کیا, پھر پوچھا. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی بیوی عالیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے؟ آبجیکشن یور آنر. وکیل استغاثہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس نے اپنی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے احتجاجی لہجے میں کہا. یور آنر, میرے فاضل دوست حد سے تجاوز کر رہے ہیں. پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مقتول فرید کو بھول کر صرف معزز گواہ کی بیوی کو فوکس کیے ہوئے ہیں. وہ گھوم پھر کر عالیہ پر آ جاتے ہیں جس بیچاری کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیا آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے وکیل استغاثہ سے پوچھا. وہ میرے اس اچانک حملے سے بوکھلا کر جلدی سے بولا. کون سا دعویٰ؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے ہی پوچھ بیٹھا. تو کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ استغاثہ کے معزز گواہ مسٹر نجمی کی بیوی عالیہ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں؟ تو میں اتنی دیر سے اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی بوکھلاہٹ کا الجھن میں بدل گئی. جج اس دوران میں بڑے ہی حماق اور دلچسپی سے عدالتی کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا. وکیل استغاثہ کی الجھن امیز پریشانی پر اس نے مجھ سے پوچھا. بیگ صاحب, کیا آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں گے؟ یس سر. میں نے اپنے سر کو تعظیمی انداز میں جنبش دیتے ہوئے کہا. جناب عالی, اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ فرید نامی ایک شخص کا قتل ہوا ہے. جب قتل ہوا ہے تو یقیناً اس کا کوئی قاتل بھی ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ قتل میرے موکل نے نہیں کیا. فرید کا قاتل کوئی اور شخص ہے. مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ استغاثہ کے گواہ کی بیوی کا ذکر خیر ہمیں بآسانی اصل قاتل تک پہنچا دے گا. اس لیے مزید آدھے گھنٹے کے لیے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی جائے کہ وہ اعتراض برائے اعتراض کی پالیسی کو فراموش کر کے بڑی توجہ سے ان انکشافات کا مشاہدہ کرے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے. جج نے وکیل استغاثہ کو چند ہدایات جاری کی, پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا. بیگ صاحب پلیز پروسیڈ. میں استغاثہ کے گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. آپ کی بیوی عالیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے نا؟ اس نے بڑی شرافت سے اس بات میں گردن ہلائی. میں نے سوال کیا. کیا آپ کو معلوم ہے آپ سے پہلے عالیہ کے لیے کسی اور کا رشتہ بھی آیا تھا؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں. وہ بیزاری سے بولا. لیکن آپ کے سسر فخر الدین کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے. میں ماضی کے قصوں کو کریدنا پسند نہیں کرتا, مگر یہ میرا پسندیدہ کام ہے مسٹر نجمی. میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. کھریٹ جب تک سوکھ کر جلد کا ساتھ نہ چھوڑ دے, اس کے پیچھے زخم کچا ہی رہتا ہے,
اور یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، اس لیے میں نے کریدنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ آپ سے پہلے عالیہ کے لیے ایک شخص کا رشتہ آیا تھا تو میں آپ کے سسر کو تو تصدیق کے لیے بعد میں زحمت دوں گا، فی الفور سمت شاہ کو گواہی کے لیے اندر بلا لوں گا۔ تو کیا شاہ جی ادھر ہی ہیں؟ وہ سرسراتی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں نے سر کو اس بات جنبش پر بتایا سمت شاہ اس وقت باہر برآمدے میں موجود ہے۔ وہ میری درخواست پر اس بات پر گواہی دینے عدالت آیا ہے کہ اس کے کرانے اسٹور پر ایک شخص کام کرتا تھا، وہ عالیہ کو پسند کرنے لگا۔ کئی سال پہلے وہ اندرون سندھ سے کراچی آیا تھا، پھر گھومتے گھماتے وہ سمت شاہ کی دکان پر پہنچ گیا اور اس نے اسے اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ وہ رات کو اسٹور بند کرنے کے بعد ادھر ہی سو جاتا تھا۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا اس بندے کو عالیہ سے محبت ہو گئی اور اس نے شاہ جی کی منت کی کہ وہ اس کا رشتہ لگائیں۔ شاہ جی نے اپنی سی کوششیں کر لی کہ دیکھ لی، لیکن تمہارے سسر نے صاف انکار کر دیا ہے۔ بعد ازاں عالیہ کی شادی آپ سے ہو گئی۔ فرض کریں حالات ایسے ہی پیش آئے ہوں گے، عارف نجمی نے میری جرا کے جواب میں زیچ ہوتے ہوئے کہا، لیکن اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ مجھ سے سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر، اور جس گھر میں لڑکی ہو وہ رشتے تو آیا ہی کرتے ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے نجمی صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ نے ایک طرح سے اقرار کر لیا ہے کہ آپ سے پہلے سمت شاہ کے ملازم کا رشتہ عالیہ کے لیے آیا تھا، مگر آپ کے سسر نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا، لہٰذا اس معاملے میں سمت شاہ کو تصدیق کے لیے اندر بلانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ عالیہ کی شادی کے بعد وہ شخص اچانک کام چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ سمت شاہ نے اسے بہترا تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد ڈرامائی انداز میں کہا، پھر ایک روز وہ شخص آپ کو نظر آ گیا، آپ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، ہے نا؟ اس کا چہرہ بجھ گیا اور آنکھوں سے بے حد اضطراب جھلکنے لگا۔ انتہائی کھوکھلے لہجے میں اس نے پوچھا، وہ مجھے کہاں نظر آیا تھا اور میں اسے دیکھ کر کیوں پریشان ہونے لگا؟ وہ آپ کو سمن آباد والے گھر کے سامنے دکھائی دیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، چلڈرن پارک کے گیٹ کے ساتھ فٹ پاتھ پر اللہ کے ایک بابا کے روپ میں آپ کے گھر کی طرف رک کیے بیٹھا رہتا تھا۔ آپ کے گھر کی ایک کھڑکی سے اسے فٹ پاتھ پر بیٹھا دیکھا جا سکتا تھا، اور وہ بھی فٹ پاتھ پر بیٹھے بیٹھے مذکورہ کھڑکی میں اپنے محبوب کی جھلک دیکھ سکتا تھا۔ اور جہاں تک آپ کی پریشانی کا تعلق ہے تو میں نے لمحے بھر کو رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی پریشانی کا سبب یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا وہ شخص آپ کی بیوی کا عاشق ہے اور عالیہ کو اس وقت سے چاہتا ہے جب اس کی آپ سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، آپ میری بیوی کو خام خواہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مسٹر نجمی، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میری یہ کوشش اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب میں آپ کی تاریخ اور جغرافیہ پر روشنی ڈالوں۔ یاد ہے آپ نے اپنی اس پریشانی کا ایک مرتبہ انتظار علی ڈرائی کلینر سے بھی ذکر کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ آپ اس بندے کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ انتظار علی چونکہ آپ کے مسئلے سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ پولیس کو بیچ میں لانے سے یہ معاملہ الجھ جائے گا، اس لیے آپ چپ چپاتے گھر بدل کر کسی اور علاقے میں رہائش اختیار کر لو۔ آپ کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ سمن آباد کو خیر بات کہہ کر گلشن میں آباد سے میں وقتی طور پر تھما تو وہ نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں نے اپنے لہجے میں درستی بھرتے ہوئے آپ سے تم پر آتے ہوئے کہا، نجمی انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ میں نے تمہارے فرار کی تمام راہیں مسدود کرنے کے لیے انتظار علی ڈرائی کلینر کو بھی آج عدالت میں بلا رکھا ہے، وہ بھی سمت شاہ کے ساتھ واحد برآمدے میں بیٹھا میرے بلاوے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا، تاہم اس اکھڑنے میں وہ تیزی اور تندی کہیں نظر نہیں آتی تھی جو ایسی صورتحال کا خاصا سمجھی جاتی ہے۔ وہ بپرو سانڈ کے بجائے کسی مریل سے چوہے کے انداز میں بولا، کیا تمہیں سمجھتے ہو کہ فرید کو میں نے قتل کیا ہے؟ فرید؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے پوچھا، یہ فرید کون ہے؟ یہ وہی الو کا پٹھا تھا جو ہاتھ دھو کر میری بیوی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اسے خود پر قابو نہ رہا، میں نے اسی کمینی کی وجہ سے اس سمن آباد کو چھوڑا تھا، لیکن اس سے تمہارا میرا مطلب ہے تمہاری بیوی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اسی جرم میں اسے دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کٹہرے کی ریلنگ تھام کر ہانپنے لگا۔ میں نے بآواز بلند کہا، نجمی صاحب، جب تم سمن آباد سے گلشن اقبال میں منتقل ہوئے تو مطمئن تھے کہ اس عاشق سے جان چھوٹ گئی، مگر وہ اللہ کا بندہ بھی دھن کا پکا نکلا اور کچھ عرصے کے بعد تم لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھانٹتے وہاں پہنچ گیا اور ملزم قاسم کے اڈے پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا۔ ویسے تمہارے ایک واش روم کی کھڑکی میں سے وہ مقام بھی نظر آتا ہے جہاں مقتول ملزم کے اڈے پر ڈیرہ جمائے بیٹھا رہتا تھا، اور تم نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں یہ بھی بتایا تھا کہ تم نے واش روم کی کھڑکی سے دیکھا کہ ملزم مقتول کے اوپر جھکا ہوا تھا اور بڑی بے دردی سے اس کی گردن کو دبا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 3:30 یا 4 کا وقت تھا۔ کیا تم اب بھی اپنے بیان پر قائم ہو؟ پانی؟ وہ کٹہرے کی ریلنگ کو اور مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا، یہ عدالت کا کمرہ ہے نجمی،
کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ پانی تمہیں ضرور ملے گا، بلکہ اگر تمہاری فرمائش ہوگی تو کولڈ ڈرنک بھی منگوا لیں گے، لیکن پہلے میرے سوال کا جواب، کیا تم اپنے بیان پر قائم ہو؟ وہ ان لمحات میں سخت مصیبت میں نظر آیا، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحات کی خاموشی اور تذبذب کے بعد اس نے اپنے موقع پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ اس کی ایک سنگین غلطی تھی۔ میں نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نجمی، تمہاری مرضی ہے۔ ویسے تمہارے حق میں بہتر یہی تھا کہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتے۔ جب میں نے وہ نقاہت بھری آواز میں بولا، کچھ کیا ہی نہیں، تو جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا، نجمی، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ تمہارے واش روم کی کھڑکی اور جائے وقوع کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، لیکن میں نے وہ فاصلہ ناپ کر دیکھا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر اسے آخری چکر میں ڈالنے کی غرض سے اضافہ کیا، اور یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ تم رات کے آخری پہر اپنے واش روم کی کھڑکی سے ایک شخص کو دوسرے شخص کا گلا دباتے دیکھ کر یہ دعویٰ نہ کر سکو کہ غالب شخص ملزم قاسم اور مغلوب شخص مقتول فریدی ہے۔ رات کے اس پہر وہاں اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے۔ جناب، اسٹریٹ لائٹس کی روشنی جب کو تک پہنچتی ہے۔ وہ ڈوبے کو تنکے کا سہارے کے مصداق آخری کوشش کرتے ہوئے بولا، میں نے اسی روشنی میں وہ خوفناک منظر دیکھا تھا۔ میں نے اپنے موکل کی باعزت بریت اور حفاظت کے لیے اینٹ چنائی کر کے ایک مضبوط سیفٹی وال کھڑی کی تھی۔ اسی دیوار کے آخری ردے چڑھاتے ہوئے میں نے استغاثہ کے گواہ عارف نجمی سے کہا، عارف نجمی، تم نے وقوع کی رات 3:30 اور 4 بجے کے قریب اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے طفیل جائے واردات پر ملزم کو مقتول کا گلا گھونٹتے دیکھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، اس وقت مقتول نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا؟ اس نے سبز رنگ کا ایک چولا پہن رکھا تھا۔ گواہ نے ترنت جواب دیا، اور ملزم کے لباس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ملزم نے وہ بری طرح گڑبڑا کر رہ گیا۔ میں نے جارحانہ لہجے میں کہا، نجمی، اب تم میرے سوال کے جواب میں ملزم کے لباس کے حوالے سے جو کچھ بھی کہو گے وہ دروغ گوئی اور تک بندی میں شمار ہوگا۔ جس خوفناک منظر میں تم نے ملزم کو مقتول کا گلا گھونٹتے دیکھا، وہ مقتول کا لباس تو تمہیں بخوبی یاد ہے، لیکن ملزم کے لباس کے بارے میں بتاتے تمہاری زبان اظہار کا راستہ بھول گئی ہے، اور ایسا صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقع کے لیے حاضرین عدالت، وکیل استغاثہ، انکوائری افیسر اور جج کی جانب باری باری دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے پر بات مکمل کر دی، اور وہ صورت ہے کہ اس خوفناک منظر میں ملزم کی جگہ تم موجود ہو۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اب مزاحمت اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی ٹانگیں باقاعدہ کانپنے لگی۔ منہ سے ایک لفظ ادا کیے بغیر ویٹرس باکس کے فرش پر بیٹھ گیا۔ مجھے اسی موقع کا انتظار تھا۔ میں نے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے اور اصل قاتل کو بے نقاب کرنے کے لیے اب تک جو محنت کی تھی وہ معزز عدالت کے ریکارڈ پر موجود تھی۔ پھر نجمی کی پسپائی نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ آئندہ پیشی پر جج نے میرے موکل کی رہائی کے احکامات صادر کرتے ہوئے انکوائری افسر کو تاکید کی کہ وہ فرید مرڈر کیس کے سلسلے میں عارف نجمی کو شامل تفتیش کرتے ہوئے 5 روز کے اندر نیا چالان پیش کرے۔ پچھلی پیشی پر میں نے جن پوائنٹس کی بنا پر عارف نجمی کو کٹہرے کے فرش پر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، وہ انکوائری افیسر سب انسپکٹر عبدالسلام سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ کسی بھی کیس کا انکوائری افسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود رہتا ہے۔ اس نے میرے متعین کردہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے ایک ہی رات میں نجمی سے اقبال جرم کروا لیا۔ فرید نامی اس شخص کو عارفی نے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کیس کے اختتام تک میرا ساتھ دینے کے لیے شکریہ۔ آئندہ کسی اور کیس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔